میرے محترم اساتذہ کرام اور میرے جامعہ کے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، آج میرے تقریر کا موضوع ہے قرآن کتابی انقلاب۔ سامعین گرامی، کچھ دیر کے لیے حال سے رشتہ توڑ کر ان بھاگتی دوڑتی گاڑی اور ترقی یافتہ دور سے نظریں ہٹا کر 15 صدیاں پیچھے لوٹ جائے، تاریخ کی صفحات اور کنگالی دیکھے۔ دنیا میں کیا تھا؟ ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم اور ستم کا دورہ تھا، جور جفا عام تھا، شراب نوشی اور زناکاری معیوب نہ تھی، چوری اور ڈاکہ زنی پر فخر کیا جاتا تھا، انسان کے خون کا پیاسا تھا، بچیوں کو زندہ درکور کیا جاتا تھا، عورت حیوانوں کیسے زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی، کمزور اور ضعیفوں کا کوئی پرسرآل نہ تھی، جس کی لاٹھی اس کا بینس کا قانون تھا۔ قبائلی لڑائیاں سالہا سال تک چلتا رہتا تھا، افراد تفریح تھی، اضطراب تھا اور بے چینی تھی، بدی کا راج تھا اور بے حیائی کا غلبہ تھا، انسانیت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھنے کو تھا۔ وہ رب جو خزاں میں بہار پیدا کرتے، وہ رب جو ظلمت شب کے بعد نور سحر پیدا کرتے، وہ رب جو قحط سالی میں کہلاتے انسانوں، بلاتے حیوانوں اور تڑپتے کیڑوں مکوڑوں پر رحم کرتے ہوئے بارش برساتا ہے۔ ایسے رب کو جو میرا اور آپ کا بلکہ ہر شے کا رب ہے، اسی اشرف المخلوقات کے حیوانوں سے بدتر حالت پر رحم آ گیا اور اس نے کائنات کی مقدس ترین انسان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا، اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی صورت میں انسانیت کا دستور دیا، ہدایت کا منشور دیا، راہ زندگی کا نور دیا۔ قرآن کی انقلابی تعلیمات نے ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر ہے۔ قرآن نے شہر بدل دیے، گاؤں بدل دیے، عقائد بدل دیے، سوچنے کا انداز بدل دیے، راستے بدل دیے، منزل بدل دی، معیشت بدل ڈالی، تجارت بدل ڈالی، ثقافت بدل ڈالی، سیاست بدل ڈالی، حکومت بدل ڈالی، زندگیاں بدل ڈالی، زندگیوں کے رخ بدل ڈالی، ظاہر بدل ڈالا، باطن بدل ڈالا، انسان بدل ڈالا، ڈاکو لٹیرے محافظ اور نگہبان بن گئی، ظالم و ستمگر عادل و ہمدرد انسان بن گئی، فاسق و فاجر زاہد و پارسا بن گئی، عرب کے چرواہے زمانے کی مقتدا اور رہنما بن گئی، شرابی اور بدکار زاہد و شب بیدار بن گئی، جو ذرہ تھا وہ گہر بن گیا، مدعو تھا داعی بن گیا، قطرہ تھا دریا بن گیا، پیسہ تھا ساقی بن گیا، لوہا تھا فارس بن گیا، جاہل تھا عالم بن گیا، بورا تھا نیک بن گیا، ابو بکر تھا صدیق بن گیا، عمر تھا فاروق بن گیا، عثمان تھا ذوالنورین بن گیا، علی تھا حیدر کرار بن گیا، معاویہ تھا کاتب وحی بن گیا، ابو عبیدہ تھا امین الامہ بن گیا۔ یہ سب کچھ کیسا ہوا؟ کیوں کر ہوا؟ یہ انقلاب کیسا آیا؟ میں عرض کروں، یہ انقلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محنت سے وفا ہوا۔ یہ تبدیلی قرآن کریم کی انقلابی تعلیمات کی برکت سے، یہ تغییر قرآن کو اپنا امام اور مقتدی بنانے سے بپا ہوا۔ یہ عظمت باطل دھوکا ہے، یہ شوکت باطل کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ ظلم کی لشکر کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، جب خوف خدا ہو دل میں تو یہ قیصر و کسریٰ کچھ بھی نہیں۔ اسلام اگر دستور نہیں، قرآن اگر منظور نہیں، قرآن اگر دستور نہیں، قرآن اگر منشور نہیں، تو پھر افسوس ہے اس آزادی پر، یہ ملک و ملت کچھ بھی نہیں۔ آج بھی قرآن ہمارے پاس موجود ہے اور اسی طرح موجود ہے جس طرح نازل ہوا تھا، اس کی کسی آیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اس کا کوئی حرف، کوئی زیر، کوئی زبر، کوئی شوشہ نہیں بدلا۔ لیکن ارے مسلمانوں، تم کتنے بد نصیب ہو، تمہارے گھر میں خزانہ ہے مگر تم دوسروں سے بھیک مانگتے پھر رہے ہو، تمہارے پاس روشنی کا منبع ہے مگر تم امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس اور چین سے روشنی مانگ رہے ہو۔ ارے چھوڑ دو لیلن اور سائلن کو، موزی تنگ اور مغربی جمہوریت کے سراب کو، تم قرآن کا دامن تام لو، سارا یورپ تمہارے قدموں میں گرے گا۔ جدید دنیا کسی نئی نظام کی تلاش میں ہے، جدید دنیا کسی نئی نظام کی تلاش میں ہے۔ ارے اٹھو اور اس کے سامنے قرآنی نظام پیش کرو۔ افسوس ہے تم پر کہ تم خزانے کے سامنے بنے بیٹھے ہو، نہ خود قرآن سے فائدہ اٹھاتے، نہ دنیا کے استفادے کے لیے اسے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہو۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، اصلاح عالم کا بس اب سامان ہونا چاہیے، اصلاح عالم کا بس اب سامان ہونا چاہیے، سب کا دستور العمل قرآن ہونا چاہیے، یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ میں اپنے شعر کو ایک پشتو شعر پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وَإِسْتَالَ الشَّانَ الصَّدَقَشَ طالب جانا،
ستال شان صدقش طالب جانا طول جہان دی نظرانش طالب جانا چ قرآن عظیم الشان دی پکی زئی کو فرنستا پر سینش طالب جانا. میرے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کو بلکہ ساری دنیا مسلمانوں کو قرآن پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.